آپ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ دلہن کے جوڑے میں ملبوس وہ بیڈ پر پیچھے کو کھسکتی اس کا دماغ گھما چکی تھی۔ مریم، کیا تم نہیں جانتی آج رات کے تقاضے جو مجھے خود سے دور جانے کا کہہ رہی ہو؟ حیدر سخت لہجے میں کہتے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی اور کھینچ چکا تھا۔ مریم اس کے سینے سے ٹکرائی۔ حیدر کے کلون کی خوشبو اس کے نتھروں سے ٹکرائی تو مریم کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مریم نے پیچھے ہوتے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیدر کی اتنی نزدیکی اس کی جان نکال رہی تھی۔ تیار نہیں ہوں؟ شادی سے پہلے کا وقت تمہیں تیار ہونے کے لیے ہی دیا تھا، میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا۔ حیدر نے اس کی گردن پر لمس چھوڑا۔ مریم اس کے دہکتے لمس پر اچھلی۔ پلیز حیدر بھائی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ مریم، کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ حیدر دھاڑا تھا۔ اس کے منہ سے بھائی کا لفظ سنتے حیدر کی آنکھوں میں چھائی خمار کی سرخی غصے میں تبدیل ہوئی تھی۔ مجھے پلیز تھوڑا وقت دے، مریم نے نم لہجے میں التجا کی۔ ہاں، تاکہ تم شوہر کا مطلب نہ سمجھو اور مجھے الٹی سیدھے ناموں سے بلاتی رہو۔ حیدر نے استحاضیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ الگ کیا تھا۔ حیدر پلیز، آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گی، آپ یہ سب نہ کریں۔ اس کو اپنے ہونٹوں پر جھکتے دیکھ کر مریم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حیدر بنا کچھ بھی بولے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا، اس کے سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر جھکا۔ تمہیں وقت چاہیے؟ کچھ دیر بعد پیچھے ہٹتے اس کو گہری سانسیں بھرتے دیکھ کر حیدر نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مریم نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 5 منٹ ہے، میں ایک کال کر کے آ رہا ہوں، تم بھی تب تک فریش ہو کر چینج کر لو۔ حیدر نے اسے کہتے ہوئے سائڈ ڈرار پر اپنا بڑا موبائل اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مریم خنک بنی کچھ دیر تو ویسے ہی بیٹھی رہی، پھر جان چھوٹنے پر خوش ہوتی بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے دوپٹہ گلے میں ڈالے باہر آئی۔ حیدر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر سکون سے اپنے بال برش کرتی بیڈ پر بیٹھی۔ اسی وقت دروازہ کھلتے حیدر اندر داخل ہوا۔ چلو، ایک نظر اس کو دیکھتے حیدر نے کہا۔ لیکن کہاں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے حیدر نے اس کو اوپر اپنی شال اڑائی، پھر اس کو اپنے ساتھ لیے باہر آ گیا۔ پیسنجر سیٹ پر مریم کو بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، کار سٹارٹ کرتے باہر نکل گیا۔ حیدر، مریم نے ڈرتے ہوئے سے پکارا۔ حیدر نے ہنکارا بھرا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مریم نے پوچھا۔ ہم اپنی ویڈنگ نائٹ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں مریم۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہاتھ کی پشت پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ نے تو مجھے وقت دیا ہے نا؟ اپنی بات کہتے وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ میں نے تمہیں 5 منٹ دیے تھے مریم، اب 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اب تک تمہارا مائنڈ بن چکا ہوگا۔ حیدر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ حیدر کی بات سنتے مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے تو لگا تھا جان بخشی ہو گئی، پر حیدر تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ حیدر نے کار اپنے فارم ہاؤس پر رکھتے باہر نکل کے اس کی طرف دروازہ کھولتے اسے باہر نکالا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اندر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے مریم حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فارم ہاؤس کا جیسے نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ پورا فارم ہاؤس پھولوں سے سجا ہوا تھا، پھولوں میں فرش تک چھپا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پھولوں کی چادر بچھائی گئی ہو۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑتے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتی ان دونوں پر پھولوں کی برسات شروع ہوئی۔ مریم سب کچھ بھولتی کھلکھلاتی ہوئی گول گول گھومنے لگی۔ حیدر دروازے سے ٹیک لگائے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کی کمر کی گرد ہاتھ لپیٹتا اس کو اپنے نزدیک کرتا بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کی سانسیں خود میں قید کر گیا۔ حیدر، میں نے آپ سے کہا نا میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کو خود سے دور دھکیلتے مریم چیخی۔ کیوں نہیں ہو تیار تم؟ ہاں بتاؤ مجھے،
کیا کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ حیدر اس کے دونوں کندھوں کو اپنی سخت ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیتا گھرایا۔ حیدر کی شاکی نظریں اس پر ہی تھیں۔ میں نہیں کرتی کسی سے محبت، پر آپ تو کرتے ہیں نا۔ جب آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں پھر کیوں کی مجھ سے شادی؟ اور اب یہ سب؟ مریم نے نم آنکھوں سے حیدر کو دیکھتے بھیگی آواز میں کہا، میں محبت کرتا ہوں۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھتے گویا سوال کیا تھا۔ پھولوں کی برسات اب تک ان دونوں پر جاری تھی۔ ہاں آپ کرتے ہیں محبت، آپ کی کبرڈ میں تصویر دیکھ چکی ہوں میں، اور لارب آپ بھی مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں۔ جب آپ اپنی محبت بھولے نہیں ہیں پھر مجھ سے کیوں کی شادی؟ اسی کو ڈھونڈ کر اس سے ہی شادی کرتے نا۔ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو خود کو کچھ کر لے یا حیدر کو کچھ کر دے۔ مریم تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حیدر نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، خبردار حیدر، میرے قریب مت آئیے گا، نہیں چاہیے مجھے ایک بٹاوا شخص۔ مریم کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ مریم؟ حیدر نے حیرانی سے اسے پکارا۔ وہ پہلی بار چلبلی سی مریم کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حیدر، مریم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ حیدر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسے لگ رہا تھا اگر کچھ اور دیر کمرے میں رہتا تو وہ مریم کی جان لے لیتا۔ وہ لان میں جاتا، اضطراب سے ادھر ادھر چکر لگاتا، ساتھ سگریٹ پھونکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب غصہ تھوڑا کم ہوا تو اندر کی طرف بڑھا۔ مریم جو اپنے الفاظ سمجھ میں آتے بے حد شرمندہ ہو چکی تھی، کھڑکی سے نیچے جھانکا تو حیدر کو سگریٹ پھونکتے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حیدر سگریٹ پیتا تھا، یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی۔ تمی حیدر اندر کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے ہٹی۔ حیدر؟ حیدر کمرے میں داخل ہوا تو مریم نے اسے دیکھتے آواز پکارا۔ حیدر بنا اسے بولنے کا موقع دیے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا باہر بڑھا۔ حیدر میری بات؟ وہ اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی بول رہی تھی۔ خاموش مریم، اب اگر تمہاری آواز نکلی تو اپنی خیر منا لینا۔ اس کو کار میں دھکیلتے حیدر سرد لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ مریم کی کمر میں سنسناہٹ سی اٹھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حیدر نے کار کا رخ گھر کی طرف کیا۔ مریم کو کمرے میں جانے کا کہتا خود ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس نے باقی رات سگریٹ پی کر ہی گزارنی تھی۔ امجد صاحب اور اعظم صاحب دونوں بھائی تھے جن کی شادیاں ان کے والدین کی پسند سے ہوئی۔ امجد صاحب کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا رضا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر سیٹل تھا، اس کی وہی جاب تھی۔ اس کے بعد حیدر تھا اور پھر اس سے چھوٹی لارب۔ اعظم صاحب کی ایک ہی اولاد تھی، مریم، جو انہیں بہت منت و مرادوں کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ بچپن سے ہی اسے سب کا پیار ملا تھا، لیکن اس کی قسمت تب پلٹی جب اعظم صاحب اور مریم کی ماں کے بیچ آئے دن لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ وہ ان دونوں کے جھگڑنے پر بری طرح ڈسٹرب ہوتے اپنی تائی امی کے پاس آ جاتی اور ان سے کہتی، مجھے چھپا دے۔ تائی امی اسے اپنے حصار میں لے لیتی۔ گھر بھر میں پریشانی کا ماحول رہنے لگا۔ اعظم صاحب اور ان کی بیوی کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ ان کی بیوی کا کہنا تھا کہ اعظم صاحب ریڈ لائٹ ایریا میں جاتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اعظم صاحب نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن ان کی دوست نے انہیں بتایا تھا کہ اعظم صاحب کو انہوں نے ریڈ لائٹ ایریا میں جاتے دیکھا ہے اور وہ اپنے شوہر سے زیادہ اپنی دوست کا بھروسہ کرتی آئی ہیں۔ آئے دن ایک ہی بات پر ان سے جھگڑنے لگ پڑتی، بات بات پر ان پر شک کرتی۔ اگر آفس سے ذرا سا لیٹ ہو جاتی تو وہ الزام تراشی شروع کر دیتی۔ اعظم صاحب اپنا گھر نہیں اجاڑنا چاہتے، اسی لیے انہیں تحمل سے سمجھانے کی کوشش کرتے، پر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ اپنی دوست کی باتوں میں آ کر اعظم صاحب پر غلط الزام لگاتی، ان سے طلاق مانگنے لگی۔ اس بیچ انہوں نے چھوٹی سی مریم کا بالکل نہیں سوچا تھا، جو ان کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ ان کے بار بار طلاق مانگنے پر اعظم صاحب جو مریم کی وجہ سے رکے ہوئے تھے انہیں طلاق دے گئے۔ اعظم صاحب ایک مرد تھے، آخر کب تک خود پر ضبط کرتے،
کب تک خود پر لگے غلط الزام برداشت کرتے؟ انہوں نے طلاق دینا ہی بہتر سمجھا۔ امجد صاحب اور ان کی بیوی اس بیچ کچھ نہیں بولے تھے۔ میاں بیوی کے معاملے میں ان کو بولنا ٹھیک نہیں لگا تھا، لیکن مریم کی حالت بھی ان دونوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس معاملے کے نپٹنے پر جب سب نے شکر کا سانس لیا تو ان کے سامنے نیا معاملہ آ کھڑا ہوا۔ وہ مریم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، جبکہ اعظم صاحب ایسا کچھ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ وہ کورٹ تک چلی گئی اور کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں ہی آیا تھا، کیونکہ مریم ابھی 4 سال کی تھی۔ اس طرح مریم کو وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ اعظم صاحب اپنی اولاد سے دوری برداشت نہ کر پائے تھے اور اب 2 سال بعد ہی اس درار فانی سے کوچ کر گئے۔ مریم کی ماں فائزہ بیگم، جن کے گھر والوں سے نہ ہی مریم برداشت ہوتی تھی اور نہ ہی اس کی ماں، ان کے بھائیوں نے ان کی شادی کرنی چاہی۔ ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں جو اپنی دوست کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر برباد کر بیٹھی تھی۔ اب ان کے پاس پچھتاوا ہی رہ گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر انہیں اپنے بھائیوں کی بات ماننی ہی پڑی، لیکن ایک اچھا کام انہوں نے کیا تھا۔ اپنی شادی سے پہلے وہ مریم کو اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے اعظم صاحب کے گھر چھوڑ گئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے مریم کی تائی امی آصفہ بیگم سے کہا تھا، بھابھی میری بچی کا خیال رکھنا، جنہیں مریم پہلے ہی بہت پیاری تھی۔ امجد صاحب نے اپنے بھائی کی نشانی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ انہوں نے مریم کی پرورش بہت اچھی کی تھی۔ اس وقت مریم 11 سال کی ہونے والی تھی جب اس کے والد اسے یہاں چھوڑ کر گئی۔ سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، سوائے واحد بندے کے جس سے اسے ابھی کوئی اچھی خاصی چڑ تھی، لیکن اس کا سرخ ہوتا چہرہ مریم کو مزہ دے جاتا تھا، اسی لیے اسے چھیڑنے سے باز بھی نہیں آتی تھی۔ چھوٹے ہوتے ہوئے تو سب ٹھیک تھا، وہ بھی زیادہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھار جب موڈ میں ہوتا تھا تو لارب کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی چاکلیٹ لے آتا۔ لیکن جب سے اس نے جوانی دہلیز پر قدم رکھے تھے، حیدر کوشش کرتا تھا اس سے سامنا کم ہی ہو، اور مریم کی کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی سامنے ہو جائے مریم اسے اچھا خاصا تپا کر اس کے سرخ چہرے سے خز اٹھائے۔ حیدر اسے ایسے موقع بہت کم ہی دیتا تھا، لیکن جب بھی اسے موقع مل جاتا وہ باز نہیں آتی تھی۔ آج اتوار تھا، کالج سے چھٹی تھی، وہ لیٹ اٹھی تھی۔ فریش ہو کر وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی جب سامنے ہی اس کو حیدر لاؤنج میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا نظر آیا۔ چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں شوق سے چمک لیے، وہ اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ اس نے چہر کر سلام کیا تو دوسرے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھتی لارب نے مسکراہٹ دبائی۔ تائی امی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی تیار کر رہی تھی۔ لارب جانتی تھی اب ضرور وہ حیدر کو تنگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والی تھی۔ وعلیکم السلام۔ حیدر نے بنا لیپ ٹاپ سے سر اٹھائے مصروف انداز میں سلام کا جواب دیا۔ اگر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ لیتا تو کبھی بھی اس کو بلانے کی غلطی نہ کرتا۔ حیدر بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مریم نے تھوڑا جھک کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائی۔ کام کر رہا ہوں مریم، حیدر نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا۔ حیدر بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ مجھے بھی کرنا ہے، مجھے سمجھائے نا۔ مریم اس کے قریب ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ حیدر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے وہ تنگ کپڑوں میں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ حیدر نے نظریں واپس لیپ ٹاپ پر مرکوز کی۔ حیدر بھائی بتائیں نا۔ لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھسکاتے مریم نے اس کی طرف دیکھا۔ مریم جاؤ یہاں سے، حیدر خود پر ضبط کرتا ہوا بولا۔ کیوں جاؤں، میں تو یہیں بیٹھوں گی، مریم ضدی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے میں ہی چلا جاتا ہوں۔ حیدر لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھ کر جانے لگا۔ مجھے پتا ہے آپ اس لیے ہی جا رہے ہیں نا تاکہ آپ کو مجھے لیپ ٹاپ نہ سکھانا پڑے، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ حیدر کے ہاتھ میں پکڑے لیپ ٹاپ کی دوسری سائڈ پر اپنے دونوں ہاتھوں سے گرفت جماتے ہوئے بولی۔ مریم لیپ ٹاپ چھوڑو، حیدر نے غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ اس کا چہرہ دیکھتے مریم نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، آپ کو جانا ہے تو جائیں، لیپ ٹاپ دے دیں، میں لارب آپی سے سیکھ لوں گی، مریم لیپ ٹاپ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ حیدر نے اسے گھورا۔
پر اس پر نظریں پڑتے ہی وہ اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ سیکھنا نہیں تھا، لیکن حیدر کو زج تو کرنا ہی تھا۔ نہیں، اس میں میرے آفس کا ڈیٹا ہے، حیدر نے سخت لہجے میں کہا۔ پر مجھے سیکھنا ہے۔ مریم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچا۔ مریم، یہ کیا طریقہ ہے؟ لیپ ٹاپ چھوڑو، میں نیا منگوا دوں گا۔ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جسے سب کچھ سمجھانا پڑے، کبھی خود بھی خیال کر لیا کرو۔ جاؤ، جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ حیدر غصے سے گھرایا۔ حیدر، کیوں ڈانٹ رہے میری بیٹی کو؟ امجد صاحب جو لائبریری سے نکلے تھے، سامنے حیدر کو مریم کو ڈانٹتے دیکھ کر بولے، بابا کبھی اپنی پیاری بیٹی کو بھی سمجھا لیا کرے۔ مریم کی گرفت لیپ ٹاپ پر کمزور دیکھتے ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیتے امجد صاحب سے کہتا وہاں سے جا چکا تھا، ہو نو، نہیں سکھانا تو نہ سکھاتے، اتنا سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم ناک منہ چڑھا کر کہتی امجد صاحب کے گلے لگی، مجھے کہنا تھا نا میری بیٹی نے کیسے لیپ ٹاپ چاہیے، کل ہی منگوا کر دیتا ہوں۔ امجد صاحب اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے، نہیں تایا ابو، مجھے نہیں چاہیے، وہ تو سٹون مین کو تنگ کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ ہنس کر بولی تو امجد صاحب نے قہقہہ لگایا۔ تایا ابو، آپ ہنستے ہوئے کتنے پیارے لگائے، ایک وہ سٹون مین ہے جنہیں ہنسنا ہی نہیں آتا۔ امجد صاحب کو ہنستے دیکھ کر مریم افسوس سے بولی، ویسے تائی امی، میرے خیال میں آپ کو سٹون مین کی شادی کروا دینی چاہیے، پھر دیکھیے گا خود ہی بات بات پر قہقہے لگائیں گے۔ وہ چہک کر اونچی آواز میں بولی، تمہاری بات 100 آنے سچ ہے میری جان، پر تمہارے تایا ابو میرا ساتھ ہی نہیں دیتے۔ میں جب بھی حیدر کی شادی کا کہتی ہوں، یہ کہتے ہیں جب اس کا دل کرے گا وہ کر لے گا۔ تائی امی نے سر جھٹک کر کہا۔ مریم نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ تو کب سے حیدر کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن حیدر بالکل نہیں مانتا تھا اور امجد صاحب نے بھی اس کا ہی ساتھ دیا تھا۔ کیا بیگم آپ بھی، ہمیں اس پر بوجھ نہیں ڈالنا، چاہے جب اس کا دل کرے گا کر لے گا شادی۔ امجد صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھا یہ ایسے ہی کہتے ہیں، نہ مجھے بتائیں 30 کا ہو چکا ہے وہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تب شادی کرنی ہے اس کی؟ وہ تو نہیں سمجھ رہا، آپ ہی تو اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ تائی امی تو ان کی بات سنتے ہی چڑھ دوڑی۔ بیگم آپ تو مجھ سے کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی۔ امجد صاحب سر جھٹک کر بولے، آپ جو مرضی کر لیں امجد صاحب، اب تو میں حیدر کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر چکی ہوں، انشاءاللہ جلدی اس کی شادی کرواؤں گی۔ تائی امی نے عزم سے کہا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ امجد صاحب نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو تائی امی مزید ان کو سنانے لگی۔ امجد صاحب بھی آنکھیں سے بھرپور جواب دے رہے تھے۔ ہوش تو انہیں تب آئی جب ہاں ہاں کافی دیر سے ان کی لڑائی دیکھتے لارب اور مریم نے ایک ساتھ قہقہہ لگایا، تم دونوں ہمارا مذاق اڑا رہی ہو؟ امجد صاحب نے شاکی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ نہ بالکل نہیں، لارب نے نفی میں سر ہلایا۔ امجد صاحب نے دونوں کو گھورا، ارے سچ میں مذاق نہیں اڑا رہے تائی ابو، وہ نا دراصل آپ دونوں لڑتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہے تھے، اس لیے ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں، مریم ہنسی کنٹرول کرتی ہوئی بولی، پر بہت ضبط کے باوجود بھی اس کا قہقہہ گونجا تو منہ پر ہاتھ رکھتی وہ واپس اوپر بھاگی۔ جب سامنے سے آتے حیدر سے ٹکرائی، بے ساختہ ہی اس کی منہ سے کرہا نکلی، اسے لگا کسی سخت پلر سے ٹکرا گئی ہو۔ حیدر نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹا۔ اس نے سر جھکا کر مریم کو دیکھا جو اپنے ماتھے کو رگڑ رہی تھی۔ اس کے معصوم نقوش دیکھتے حیدر کے دل میں عجیب سی ہلچل سی مچی۔ آپ انسان ہے یا کوئی سخت دیوار؟ اپنا ماتھا مسلتے وہ کلس کر بولی، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ حیدر نے سخت لہجے میں کہتے اس کی کمر سے اپنا بازو ہٹایا۔ میں دیکھ کر ہی چل رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا سیڑھیوں پر دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ مریم نے کہتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی۔ تم؟ حیدر کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیدر مزید کچھ کہتا وہ سائڈ سے نکلتی اوپر بھاگی۔ تائی امی اپنے پلان پر جلد از جلد عمل کریں، ورنہ میں ہر وقت سٹون مین کے غصے کی زد میں آئی رہوں گی۔ چلے ان کی شادی تک تو برداشت کر لیتی ہوں، پر بعد میں بالکل بھی ان کا غصہ برداشت نہیں کروں گی۔ ریلنگ پر لٹک کر کہتی وہ بنا پلٹے وہاں سے بھاگ گئی۔
حیدر جو اس کے پیچھے جانے والا تھا ان سب کا قہقہ سنتے ناراض نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو اس کی زبان اتنی لمبی چلتی ہے۔ حیدر سرخ چہرے کے ساتھ بولا، رونق بھی ہمارے گھر کی وہی ہے، ایک تم اور جس سے کہتے ہیں شادی کر لو تمہارے بچے ہوں گے یہاں رونق لگائیں گے تو ہم ان دونوں کو بھی ان کے گھروں کا کریں، پر تم کون سا مانتے ہو؟ آصفہ بیگم سر چھٹک کر بولی، کم آن مام، کبھی کوئی اور بات بھی کر لیا کرے ہر وقت شادی۔ حیدر سر جھٹک کر بولا، حیدر میں بتا رہی ہوں آج یہ رشتے والی آنے والی ہے، کچھ رشتے لے کر تمہیں ان میں سے کوئی لڑکی پسند کرنی ہی ہوگی۔ آصفہ بیگم نے اس کو پہلے ہی وارن کیا، مام ابھی تو میں جا رہا ہوں، مجھے ضروری کام ہے، اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے۔ حیدر بیزار لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے آصفہ بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ امجد صاحب نے نفی میں سر ہلایا، مسٹر حیدر مجھے بتائیں آخر ان کو اس بچی کا سر پھاڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات منہ سے بھی تو ہو سکتی تھی۔ پرنسپل نے غصے سے کہا۔ حیدر خاموش رہا، وہ کہتا بھی تو کیا، یہ کوئی پہلا قصہ نہیں ہے، کبھی یہ میرا آفس ناک کر کے بھاگ جاتی ہے تو کبھی دو ٹیچرز کے پاس جا کر انہیں ایک دوسرے کی وہ باتیں بتاتی ہیں جو ان کے فرشتے بھی نہیں جانتے ہوتے۔ اگلے دن ان دونوں میں اچھی خاصی لڑائی کروا چکی ہوتی ہے۔ پرنسپل نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، چاہے یہ مارکس بہت اچھے لیتی ہیں لیکن ان کی حرکتیں مجھے غصہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ 2 بار میں انہیں وارننگ دے کر چھوڑ چکی ہوں لیکن اب تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے۔ پرنسپل بھری بیٹھی تھی، وہ باتیں کھول کر بتا رہی تھی جو اس کو مزید مجرم ثابت کرتی۔ مریم نے دانت پیسے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی یہ۔ حیدر دانت پیستے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اس کی اتنی بے عزتی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ایچ کی وجہ سے ایک ہی دن میں ہو گئی تھی۔ وہ آفس میں تھا جب پرنسپل کی کال آئی تھی، حیدر ہی اس کا ایڈمیشن کروا کر گیا تھا۔ ایمرجنسی کانٹیکٹ کے لیے اس نے اپنا نمبر دیا تھا، اگر جانتا ہوتا یہ دن بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے تو کبھی بھی اپنا نمبر نہ دیتا۔ ان کے لیے ہی بہتر ہے کہ یہ آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ اب انہوں نے جس بچی کا سر پھاڑا ہے وہ ہاسپٹل میں، وہ تو شکر ہے بچی کی زندگی بچ گئی، ورنہ ان کے والدین ان پر کیس کرنا چاہتے تھے، ہم نے بہت مشکل سے انہیں سمجھایا ہے۔ پرنسپل کی سنجیدہ آواز گونجی۔ مریم نے سر اٹھا کر پرنسپل کو دیکھتے منہ بنایا، پر پھر سے سر جھکا گئی۔ اگر اس وقت کچھ کرتی تو مزید سننے کو ملتی۔ اوپر سے پرنسپل نے بلایا بھی سٹون مین کو تھا، پتہ نہیں وہ کیا سزا دیتا اس کو۔ مسٹر ہیتھر، اس بار تو آپ کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا ہے، پر دوبارہ اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو ہم انہیں کالج سے نکال دیں گے، پرنسپل نے سنجیدگی سے کہا۔ حیدر نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو کالج یونیفارم میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی اب ہم چلتے ہیں، حیدر نے کرخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مغرور چال چلتا کار میں بیٹھتا اس کا انتظار کرنے لگا جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کار کا دروازہ کھولتی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی حیدر نے کار سٹارٹ کی تھی۔ وہ اس وقت جتنے غصے میں تھا اس کا دل کر رہا تھا کار کہیں دے مارے۔ مریم نے سر جھٹکا، اس کے مطابق اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ حیدر بھائی، مریم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ مریم خاموشی سے بیٹھو، حیدر نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات تو سن لے، مریم منمنائی۔ کیا سنوں تمہاری بات؟ ہاں کیا سنوں میں؟ تمہاری وجہ سے پرنسپل کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی، کوئی احساس ہے تمہیں؟ حیدر کار سائڈ پر لگاتے اس کے بازو پر گرفت جماتے ہوئے چیخا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مریم نے لرزتے لہجے میں صفائی دی۔ اس کی بات سنتے حیدر کا دماغ گھوما۔ تمہارے نزدیک کسی کا سر پھاڑنا غلط نہیں ہے تو مجھے بھی مارو، یہ لو پکڑو۔ حیدر کرخت لہجے میں کہتا ڈیش بورڈ پر پڑا یونیک ڈیزائن والا سٹون اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ ہاں میں نے مارا اسے کیونکہ وہ آپ کو بھوڑا کہہ رہی تھی۔ کہاں سے لگتے ہیں آپ بھوڑے؟ ارے اتنی ہینڈسم ہے، ڈیشنگ ہے، میرے سٹون مین ہے، اس کی اتنی ہمت وہ آپ کو بھوڑا کہے۔ اگر دوبارہ میرے سامنے آئی نا وہ تو میں پھر سے اس کو دھکا دوں گی جس سے اس بار اس کا سر زیادہ زور سے بینچ میں لگے۔ سٹون واپس ڈیش بورڈ پر پھینکتے آنکھوں میں چنگاریاں لیے وہ پھنکاری تو حیدر دنگ سائے سے دیکھنے لگا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں کہہ رہی تھی حیدر سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔
اس کے دل میں بے چینی سے ہونے لگی، وہ اس کے لیے لڑکڑائی تھی۔ حیدر نے آنکھیں بند کر کے کھولتے جیسے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مجھے بوڑھا کہہ رہی تھی، کہنے دیتی، تم نے مارا کیوں اسے؟ حیدر نے شاکی نظروں سے اسے دیکھتے اس بار تھوڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ مانا ہم دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، پر آپ میرے بھائی ہیں، کوئی آپ کے بارے میں غلط بولے گا اور میں اسے چھوڑ دوں گی؟ ایسا ممکن نہیں۔ مریم منہ بنا کر بولتی سیدھی ہو کر بیٹھتی، روڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ حیدر اس کے بھائی والے جملے پر اچھا خاصا بدمزہ ہو چکا تھا۔ وہ جو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، اس کے بھائی لفظ نے سارا موڈ خاک کر دیا تھا۔ حیدر نے سر جھڑکتے ہوئے کار سٹارٹ کی۔ حیدر بھائی پلیز آپ گھر میں نہ بتانا، ورنہ تائی امی سے ڈانٹ پڑے گی۔ مریم نے معصوم سی صورت بناتے التجا کی تھی۔ اسے امید تو نہیں تھی کہ حیدر اس کی بات مانے گا، پر حیدر کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ شاک میں ہی چلی گئی تھی۔ سارے راستے اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی۔ حیدر اس کو گھر اتار کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ بھی سارا دن تسلی سے پھرتی رہی۔ شام کو تائی امی نے اسے حیدر کے کپڑے دیے کہ اس کی الماری میں رکھائے۔ وہ منہ ہی منہ میں گنگناتی بھی اس کی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، جب وہاں پر پڑی تصویر پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے حیرت سے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک تصویر اور خوبصورت سی لڑکی کی تصویر تھی، پر مریم کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ حیدر کی الماری میں وہ بھی ایک لڑکی کی تصویر کیا کر رہی تھی؟ لگتا ہے اسٹون مین اسی وجہ سے ہی تائی امی کو شادی سے منع کر رہے۔ اب تو آپ کا بھانڈا پھوڑ کر ہی رہوں گی۔ آپ کا راز مریم کے ہاتھ لگ چکا ہے، اب آپ بچ نہیں سکتے اسٹون مین۔ مریم تصور میں ہی حیدر سے باتیں کرتی بڑبڑائی، لیکن اس پکچر کا پورا راز مجھے کون بتائے گا؟ تصویر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں پکڑتی اسی طرف کا دوسرا کونا اپنی کنپٹی پر مارتے اس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ یس۔ پھر ایک دم سے چہکی، وہ تصویر ہاتھ میں پکڑتی بھاگتی ہوئی لارے کے کمرے میں پہنچی۔ آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، گیس واٹ؟ مریم نے تصویر پیچھے چھپاتی لارف سے پوچھا۔ کیا مریم؟ لارف نے بک سائٹ پر رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ اسٹون مین شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے، اب میں تائی امی کو بتاؤں گی۔ تصویر ہاتھ میں پکڑ کر لہراتی ہوئی بولی۔ مریم یہ پکچر تمہیں کہاں سے ملی؟ لارف اس کے ہاتھ میں تصویر کو دیکھتی جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اور کہاں سے ملنی تھی آپ ہی؟ حیدر بھائی کی کبرٹ سے ملی ہے، مریم نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، جیسے تصویر ڈھونڈ کر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ مریم ادھر آؤ، یہ پکچر مجھے دو۔ لارف نے گہرا سانس بھرتے اس کو اپنے قریب بلاتے ہوئے تصویر اس کے ہاتھ سے لی۔ پر کیا ہوا آپ ہی؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ تم یہ پکچر کسی کو نہیں دکھاؤ گی؟ لارف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پر کیوں؟ مریم کی ساری ایکسائٹمنٹ کی ایسی کی تیسی ہو چکی تھی، کیونکہ گڑیا یہ بھائی کی پہلی محبت ہے جو انہیں دھوکہ دے کر چلی گئی تھی۔ لارف نے اسے سچ بتایا۔ کیا؟ لیکن اسٹون مین تو اتنے ہینڈسم ہے، کوئی بھی ان سے محبت کر سکتا ہے، پھر یہ کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ مریم کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ بھائی کی یونیورسٹی فیلو ربیہ، بھائی کی کلاس میں ان کا ایک کمپٹیٹر تھا، یوں سمجھ لو ان کا دشمن تھا۔ اس نے ربیہ کے ساتھ مل کر بھائی کو ڈاج کرنے کا پلان بنایا۔ پہلے ربیہ کو بھائی کی زندگی میں شامل کیا، پھر جب بھائی سیریس ہو گئے، انہوں نے ربیہ سے شادی کی بات کی، تو اس نے بھائی کو ایک میسج سینڈ کیا جس میں اس نے لکھا تھا وہ بھائی سے نہیں ان کے دشمن سے محبت کرتی ہے، اور یہ سب دھوکہ اس نے بھائی کے ساتھ ان کے اس دشمن کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلی گئی، پھر واپس نہیں آئی۔ تب سے بھائی نے ہنسنا مسکرانا تک بند کر دیا۔ لارف نے اسے تفصیل سے سب بتایا۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ مریم نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیونکہ میں بھی تب اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، سیکنڈ سیمسٹر میں، اور بھائی کا لاسٹ تھا۔ کیونکہ بھائی پڑھائی میں بہت اچھے تھے تو سب اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بھی انہیں اچھے سے جانتے تھے، اور جب ربیہ بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی تو یہ بات یونی میں جنگل کی آنکھ کی طرح پھیلی تھی۔ لارف نے کہا تو مریم پر سوچ نظروں سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ آپ ہی ایک بار یہ لڑکی میرے سامنے آ جائے، اس کی چوٹی سے پکڑ کر چکر نہ دیے تو میرا نام بھی مریم اعظم نہیں۔ مریم دانت پیس کر بولی۔ اس کا غصہ اس لڑکی پر بڑھا تھا۔ حیرت کی بات تھی اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ غصہ کر کیوں رہی ہے۔ لارف نے اس کی طرف پر اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا،
لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی نیچے سے کار کا ہارن سنائی دیا۔ آہ! مریم کی چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ کلیرپ نے گھبراتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ بھی یہ تصویر میں حیدر بھائی کے کبٹ سے نکال کر لائی تھی۔ اب اگر ان کو یہ تصویر اپنی جگہ پر نہ ملے تو وہ میری جان نکال دیں گے۔ آپ ان کو نیچے روکی، میں یہ ان کی الماری میں رکھ کر آئی۔ کلیرپ کے ہاتھ سے تصویر کھینچتی وہ اپنی کہتی آندھی کی طرح کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ کلیرپ نفی میں سر ہلاتے نیچے بھاگی تاکہ حیدر کو اوپر آنے سے روک سکے۔ دن اپنی ڈگر پر گزر رہے تھے۔ حیدر اپنے آفس میں مصروف تھا اور وہ اپنے پیپرز میں آج اس کا آخری پیپر تھا۔ اس کو لینے کے لیے حیدر ہی آیا تھا۔ حیدر بھائی آپ کیوں آئے؟ مریم نے کار میں بیٹھتے فضول سے سوال کیا۔ حیدر نے اسے گھورا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا پہلے تایا وہ آتے تھے نا اس لیے۔ اس کے گھورنے پر مریم نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ ان کو کام تھا، حیدر نے مختصر جواب دیا۔ ویسے حیدر بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دروازے سے ٹیک لگاتے مکمل اس کی طرف گھومتی وہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کیونکہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ حیدر نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ لیکن دیکھیے نا تایا میں کتنی ایکسائٹڈ ہے آپ کی شادی کو لے کر، اور میں بھی۔ مریم نے اپنی کوشش ترک نہیں کی۔ تم کیوں ایکسائٹڈ ہو؟ حیدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دھوپ میں ہونے کی وجہ سے اس کی دودھیا رنگت سرخ ہوئی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ حیدر نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی نظریں سامنے مرکوز کرتے اس پر سے اپنا دھیان ہٹانا چاہا۔ کیونکہ پہلے تو آپ اس کی شادی ہو گئی، اس کے اتنے فنکشن ہوں گے جن کو میں انجوائے کروں گی، پھر آپ کے بچے ہوں گے جن کے ساتھ میں کھیلوں گی، پھر مجھے پڑوس کے بچوں کو پکڑ کر نہیں لانا پڑے گا۔ مریم نے انگلیوں پر گنتے ہوئے اس کو اپنی ایکسائٹمنٹ بتائی۔ میرے بچے؟ حیدر بھڑبڑایا۔ پہلے شادی تو ہو جائے پھر بچے بھی ہو جائیں گے۔ حیدر سر جھڑک کر بولا۔ ارے اس لیے تو کہہ رہی ہوں شادی کی حامی بھر دے۔ مریم نے گویا اسے پتے کی بات بتائی۔ بھر دوں گا شادی کی حامی بھی۔ تم بتاؤ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ اگر رزلٹ اچھا نہ آیا تو میں تمہاری حرکتیں گھر میں بتا دوں گا۔ حیدر نے سر جھٹک کر اسے شادی والے ٹاپک سے ہٹایا۔ ارے حیدر بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں بتائیں گے گھر میں ایک اچھی بچی ہوں، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ آپ دیکھنا میرا رزلٹ بھی بہت اچھا آنے والا ہے۔ مریم دھوک نگل کر بولی تو حیدر نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ونڈ اسکرین پر نظریں مرکوز کی۔ اس کے بعد گھر آنے تک مریم دوبارہ نہیں بولی تھی۔ گھر پہنچتی اس کے لیے سرپرائز تھا۔ اس کا بچپن کا دوست فیضی آیا ہوا تھا۔ فیضی امجد صاحب اور اعظم صاحب کے رشتہ دار کا بیٹا تھا اور ان کا سیکنڈ کزن تھا۔ وہ لوگ پہلے اسی محلے میں رہتے تھے لیکن پھر فیضی اپنی پڑھائی کے لیے چلا گیا تھا، اس لیے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتے واپس آیا تھا اور سب سے پہلے مریم سے ہی ملنے آیا تھا۔ فیضی؟ گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں اس کو دیکھتے چیخی، بھاگ کر اس تک پہنچی۔ مریم کیسی ہو؟ فیضی نے کھڑے ہوتے ہوئے ہنستے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اتنی دیر بعد میری یاد آ گئی تمہیں؟ اس کے گلے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میڈم مجھے تمہاری یاد تب آتی نا جب میں تمہیں بھولتا۔ فیضی نے چاپلوسی کی انتہا کر دی۔ اچھا بتاؤ میری چاکلیٹس لائے ہو؟ اور وہ پنک ٹیڈی بھی جو میں نے تم سے کہا تھا؟ مریم نے چہتے ہوئے پوچھا۔ ہاں لایا ہوں۔ فیضی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں ہے؟ وہ فیضی کے کندھے سے دائیں بائیں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اوپر تمہارے روم میں۔ فیضی نے اس کو بٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں کو اس طرح دیکھتے حیدر بمشکل خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فیضی کو غائب کر دے یا مریم کو کہیں چھپا دے۔ فیضی کتنی فرینڈز ہیں تمہاری وہاں پر؟ مریم نے گھورتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ابھی فیضی کے موبائل پر کسی ریٹا کی کال آ رہی تھی، پھر کسی ماریہ کے میسیجز آ رہے تھے، اور یہی بات مریم کو تب چڑھا گئی تھی۔ اس کی عادت تھی جو کوئی بھی اس کے پاس ہوتا تھا اسے اس شخص کی مکمل توجہ چاہیے ہوتی تھی، لیکن یہاں فیضی بار بار اپنا موبائل اٹھا رہا تھا جو مریم کو ناگوار گزر رہا تھا۔ چھوڑو نا مریم، چلاؤ آج تمہارے ہاتھ کے بنے نوڈلز کھاتے ہیں، کب سے نہیں کھائے میں نے۔ فیضی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ مریم اٹھ گئی۔ آگے جاتے انہیں رکنا پڑا کیونکہ سامنے ہی سرخ چہرہ لیے حیدر کھڑا تھا۔ جی حیدر بھائی؟ مریم نے اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں آبرو اچکا کر پوچھا۔ تم جاؤ، مجھے فیضی سے کچھ کام ہے۔ حیدر نے اس کا ہاتھ فیضی کے ہاتھ سے نکالتے اسے وہاں سے جانے کا کہا تو مریم کندھے اچکاتی وہاں سے کچن میں چلی گئی۔
جی بھائی۔ فیضی نے بھی مریم کی ہی طرح کا سوال کیا تو حیدر اس کا انداز دیکھ کے دانت پیس کر رہ گیا۔ ہاتھ چھوڑ کر بھی کام ہو سکتا ہے جو بھی کرنا ہو۔ حیدر نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، لیکن بھائی وہ میری دوست ہے۔ فیضی کو اس کا اعتراض سمجھ نہ آیا، پر ہے تو نامحرم نہ، دوبارہ اسے چھوتے نہ دیکھوں ورنہ ہاتھ سلامت رہیں گے یا نہیں میں اس کی گارنٹی نہیں لیتا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کرخت لہجے میں وارن کیا۔ درد ضبط کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اوکے بھائی۔ فیضی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے دوسرے ہاتھ سے دباتا درد کم کرنے کی کوشش کرتا ہوا جلدی سے بول کر وہاں سے رفو چکر ہوا۔ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ واقعی ہاتھ توڑ دیتا۔ حیدر کچن سے آتی مریم کی کھلکھلاتی آواز پر خود پر ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کی نہیں تھی ورنہ فیضی سے ملنے سے پہلے اس کو کمرے میں بند کر چکا ہوتا۔ اس قدر جل بھن گیا تھا وہ ان دونوں سے۔ اس کو سمجھ بھی اچھے سے آ گیا تھا کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ خود سے بھی اقرار کرنے سے انکاری تھا۔ پر کب تک رہتا آخر؟ حیدر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ آصفہ بیگم نے اسے پکارتے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ آج وہ گھر پر ہی تھا، ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہوا تھا۔ وہ جو اب واپس اپنے کمرے میں جانے والا تھا، آصفہ بیگم کے بلانے پر ان کے پاس جا بیٹھا۔ جی موم۔ حیدر نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ یہ رہی تصویریں، ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر لو، مجھے آج شام تک رشتے والی کو بتانا ہے۔ آصفہ بیگم نے ان کے سامنے تصویریں رکھی۔ موم، حیدر نے بے بسی سے پکارا۔ حیدر میں کچھ نہیں سننا چاہتی، جلدی سے لڑکی پسند کرو۔ تصویریں ٹیبل سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ موم، آپ سچ میں چاہتی ہیں میں شادی کر لوں؟ حیدر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرے بچے، میں تمہارا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آصفہ بیگم نے محبت سے کہا۔ لارب اور امجد صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ان دونوں کو آصفہ بیگم کی جیت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے ہی آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے واپس اپنی نظریں ان ماں بیٹے پر مرکوز کی۔ اوکے ماں، میں تیار ہوں، حیدر نے پرسکون لہجے میں کہتے ہاتھ میں پکڑی تصویریں واپس ٹیبل پر پڑ گئیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر رہے ہو یا پہلے سے ہی تمہیں کوئی پسند آ چکی ہے؟ اگر خود پسند کر لی ہے تب بھی بتا دو، میں ظالم ماں بالکل نہیں بننا چاہتی۔ آصفہ بیگم کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ حیدر بے ساختہ مسکرایا۔ اس نے جبڑے بھیج لیے جب اس کے کانوں میں فیضی کے ساتھ مریم کی ہنسنے کی آواز پڑی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ موم، آپ کو باہر کی لڑکیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہمارے گھر میں ہی لڑکی موجود ہے، حیدر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا۔ اچھا؟ آصفہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر بات سمجھ آنے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا حیدر، تم مریم کی بات کر رہے ہو؟ آصفہ بیگم نے تصدیق کرنی چاہی۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا تو آصفہ بیگم خوشی سے جھوم اٹھی۔ ان کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ میری اور تمہاری ڈیڈ کی بھی یہی خواہش تھی، پر اس کے ساتھ تمہارے رویے کی وجہ ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ آصفہ بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنی دلی خواہش بتائی۔ بے فکر رہے ماں، میں اس کو کبھی بھی مرجھانے نہیں دوں گا۔ حیدر نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے انہیں بے فکر کرنا چاہا۔ میں آج ہی تمہارے ڈیڈ سے بات کرتی ہوں۔ آصفہ بیگم نے تو ہتھیلی پر سرسوں ہی جما لی تھی۔ جیسا آپ کو بہتر لگے موم، حیدر کہتے ہوئے ایک نظر اس دشمنی جا پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ یار کوئی تو ہنٹ دیں۔ لاری کے پاس بیٹھتے مریم نے اس کا کندھا ہلایا۔ نو آئیڈیا جانی۔ لارب نے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھی، اسٹڈی میں ہونے والی میٹنگ کے نتائج کے لیے متجسس تھی۔ آج مریم کی ماں آئی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی اس سے ملتی آصفہ بیگم کے ساتھ امجد صاحب کے پاس اسٹڈی میں چلی گئی۔ حیدر بھی وہیں تھا۔ ان دونوں کو بس اتنا پتا تھا کہ امجد صاحب نے فائزہ بیگم کو بلایا ہے۔ ابھی وہ دونوں انتظار میں تھی جب اسٹڈی کا دروازہ کھلا۔ باری باری سب باہر آئے۔ حیدر تو اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن سب بڑے ہنستے ہوئے ان دونوں کی طرف آئے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے، فائزہ بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا موم؟ مریم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بیٹا تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے نا حیدر کے ساتھ، اگلے ہفتے تمہاری رخصتی ہے، فائزہ بیگم نے اس کی تھوڑی سی مٹھائی کھلاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مریم نے شوق سے پوچھا۔
ہاں میری جان، میری بیٹی اب ہمیشہ اسی گھر میں رہے گی۔ امجد صاحب نے اس کی پیشانی چومتے اپنے ساتھ لگایا۔ حیدر تمہیں بہت خوش رکھے گا، تائی امی نے کہا تو مریم ان کا منہ تکنے لگی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ تائی امی، آپ کا وہ بیٹا مجھے خوش رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں، وہ ایک سٹون مین ہے، مجھے سے شادی بالکل نہیں کرنی۔ مریم دبی دبی آواز میں احتجاج کرنے لگی۔ مریم وہ اچھا لڑکا ہے، اور پھر تم دونوں ایک ساتھ رہے ہو، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکتے ہو۔ فائزہ بیگم نے اسے قائل کرنا چاہا۔ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، مریم چلاتے ہوئے کہتی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں، لارب اس کے پیچھے گئی۔ فکر مت کرو فائزہ، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم بس شادی میں آنے کی تیاریاں کرو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ آصفہ بیگم ان کو تسلی دیتی ہوئی بولی تو وہ اسبات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ حیدر تک اس کا انکار پہنچ چکا تھا۔ اس نے خود مریم سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ بیک سائڈ لان میں تھا اور مریم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ حیدر نے بنا کسی لگی لپٹی کے ڈائریکٹ سوال کیا۔ جی بالکل، میں نہیں کرنا چاہتی، اس نے بھی بلا تردد جواب دیا۔ وجہ؟ حیدر کی طرف سے مختصر سوال آیا۔ کیونکہ آپ ایک اسٹون مین ہیں جو بالکل نہیں ہنستے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے اس نے جواب دیا تو حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کون سی وجہ انکار کی؟ حیدر نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ میری وجہ ہے، ویسے بھی میں نے سنا ہے اسٹون مین پیار نہیں کرتے، لڑکیوں کو مارتے ہیں، اور مجھے آپ کے ہاتھ کی مار کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مریم نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے ایک اور وجہ نکالی۔ اب تم سے شادی کرنے کے لیے میں جگہ جگہ کھڑا ہو کر کہے تو لگانے سے رہا، اور رہی بات پیار کی تو ایک بار میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، پیار کیسے کرتے ہیں میں اچھے سے بتاؤں گا۔ حیدر نے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف موڑتے آخر میں معنی خیز جملہ بولا جو مریم کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ حیدر بھائی، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں نے کہہ دیا نا بس، مریم جھنجھلا کر بولی۔ شادی تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، اور دوبارہ مجھے بھائی بولنے کی غلطی نہ کرنا، پھر سزا ملے گی جو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ حیدر نے تیز لہجے میں کہا۔ میں فیضی کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ بات نہ بنتے دیکھ کر اس نے اپنی طرف سے پاورفل دھمکی دی تھی۔ میں تمہاری اور اس فیضی کی ٹانگیں توڑ کر دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دوں گا۔ حیدر نے دو بدو جواب دیا۔ اچھا ہے نا، پھر آپ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں والی لڑکی سے شادی تو نہیں کریں گے؟ مریم بڑبڑائی، پر اس کی بڑبڑاہٹ حیدر بھی سن چکا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی لڑکی بھی منظور ہے، حیدر نے اس کی حالت سے حس اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے بھائی، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، مریم نے پاؤں پٹکے۔ مریم سنو مجھے، حیدر نے اس کا رخ مکمل اپنی طرف کرتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا۔ جانے اس کی آواز میں ایسا کیا تھا کہ مریم خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ بہت بڑے بڑے وعدے نہیں کرا میں تم سے، بس اتنا کہوں گا کہ میں اپنی طرف سے تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور جیسی تم ہو مجھے ایسی ہی قبول ہو، حیدر نے سنجیدگی سے کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ دیر ویسے ہی اسے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ مریم بھی کتنی ہی دیر گہری سوچ میں ڈوبی وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے تایا ابو نے جب نکاح کے وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ خاموشی سے سائن کرتی اپنا سب کچھ حیدر کے نام کر گئی۔ آج ان دونوں کا ولیمہ، ہر طرف گہما گہمی تھی، وہ بھی اسٹیج پر بیٹھی ہنستی ہوئی ہر طرف اپنی شرارتی آنکھیں گھما رہی تھی۔ کل وہ اپنی گھبراہٹ میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، لیکن مطمئن تھی کہ حیدر کو منا لے گی، اس لیے ہی چہکتی پھر رہی تھی، جبکہ اس کو ایسے دیکھتے حیدر کلس کر رہا تھا۔ کل وہ کتنے خلوص کے ساتھ اس کے قریب آیا تھا، اور میڈم نے کتنے برے طریقے سے اس کے ارمان مٹی میں ملائے تھے، اور آج کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ فنکشن خیر خیریت سے ختم ہوا تو وہ سب گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ مریم اپنے ولیمے والے لباس میں ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج ہر حال میں حیدر کو اس کا حق دینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، لیکن نیند نے اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ وہ حیدر کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو 2 بج رہے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی اس کو ولیمے کے لباس میں دیکھتے حیدر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیدر تو جان پوچھ کر نیچے دوستوں کے پاس بیٹھا رہا تاکہ وہ جب تک کمرے میں جائے مریم سو چکی ہو۔ آج وہ اپنے جذبات کی توہین بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔
لیکن اسے کیا پتا تھا وہ یہاں انتظار کر رہی تھی۔ اگر جانتا ہوتا تو پہلی فرصت میں اڑ کر اس تک پہنچ آتا۔ خیر، وہ بنا اسے ڈسٹرب کیے کبرڈ سے اپنے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہوتے آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا، بالوں میں برش کرتا، خود پر اچھے سے پرفیوم چھڑکتا، بیڈ پر بیٹھا۔ وہ لائٹ بند کر کے لیٹنے لگا تھا جب دعا اسے کچھ بے آرام سی لگی۔ حیدر سمجھ گیا کہ وہ اپنی جیولری اور ہیوی ڈریس کی وجہ سے بے آرام ہو رہی ہے۔ اس نے ابھی تک خود کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خوش بھی تھا، لیکن بار بار سر جھٹک کر خود کو اس کا کل والا رویہ بھی یاد کروا رہا تھا۔ اس کی دوپٹے سے پنس نکالتے حیدر نے اس کا دوپٹہ الگ کیا، پھر بیک گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ ہار اتار سکے، لیکن تب ہی مریم بھی اٹھ گئی۔ حیدر، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتی شرمندہ سی بولی۔ تم چینج کر لو، انکمفرٹیبل تھی نیند میں بھی۔ حیدر پیچھے ہوتے ہوئے لیٹتا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ حیدر، مریم نے اسے بلایا۔ کیا بات ہے مریم؟ حیدر نے ویسے ہی لیٹے ہوئے پوچھا۔ کل کے لیے سوری، مریم نے نم لہجے میں کہا۔ حیدر اٹھے نا پلیز، آئی ایم سوری۔ اس کو بنا کوئی جواب دیے لیٹے دیکھ کر مریم اس کی آنکھوں پر رکھا بازو ہٹاتی ہوئی بولی۔ مریم، اٹس اوکے، جاؤ چینج کر لو۔ حیدر نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم کو سمجھ نہ آئی کیا کہے، اس لیے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کنفیوز سی لہجے میں بولی۔ مریم، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے قریب آؤں اور تم مجھے پھر سے خود سے دور جھٹک دو۔ میرے جذبات کی توہین ہوئی تو میرے غصے کی زد میں آؤ گی، جو میں نہیں چاہتا۔ اسی لیے چینج کرو اور سو جاؤ۔ حیدر نے سخت سانس کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ حیدر، میں آپ سے معافی مانگ تو رہی ہوں۔ مریم روحان سے ہوئی۔ مطلب میں تمہارے قریب آؤں تو تم مجھے روکو گی نہیں؟ حیدر نے کھینچتے ہوئے سے خود پر گرایا۔ نہیں، مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے اس سے بھی زیادہ پاس آ جاؤں تم مجھے جھٹکو گی نہیں؟ اس کی کمر کے گرد گرفت مزید مضبوط کرتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ مریم سٹل رہی۔ بولو۔ اس کو خاموش دیکھتے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ حیدر، مجھے چینج کرنا ہے۔ مریم گھبراتے ہوئے بولی۔ بیوی، میں جس مرض کی دوا ہوں۔ اس کو بیڈ پر پٹکتے خود اوپر آتا معنی خیزی سے بولتا، مریم کو سرخ پڑنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے الفاظ حیدر نے خود میں قید کیے۔ وہ تڑپتی ہوئی حیدر کے کندھوں پر ہاتھ جما گئی۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے میں تمہیں اس تصویر کے بارے میں سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے حیدر نے سرگوشی کی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں جاننا حیدر، ہم اس چارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے مریم دو ٹوک انداز میں بولی۔ حیدر نے اس کا وہی ہاتھ چوم لیا۔ کیا مجھے اجازت ہے تمہیں خود میں شامل کرنے کی اور ہم دونوں کو مکمل کرنے کی؟ حیدر نے اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھتے اجازت چاہی۔ مریم خود سپردگی کا اظہار کرتے اپنے دونوں کانپتے ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے۔ حیدر اس کا اشارہ سمجھتے سرشار ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں غم ہوتے اس دنیا کو بھلا گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں خوش رہنے لگے تھے۔ پہلے جہاں وہ اس کی سٹون مین کہتی تھی، اب ہر طرف حیدر حیدر کے نعرے لگاتی پھرتی تھی۔ پہلے جہاں ہر وقت حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا تھا، اب وہیں پورے گھر میں اس کی حرکتوں پر قہقہے گونجتے تھے۔ وہ حیدر کی لاڈلی بن چکی تھی۔ کوئی بھی شرارت کرتی اس کو بچانے کے لیے امجد صاحب اور حیدر آگے کھڑے ہوتے تھے۔ تائی امی کی بس ایک ہی خواہش تھی، اب وہ ان دونوں کے بچے دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی یہ خواہش حیدر سے ظاہر کی تو حیدر نے سختی سے منع کر دیا کہ ابھی وہ خود بچی ہے۔ حیدر مزید 3 سال تک کوئی بچہ نہیں چاہتا، جس پر تائی امی نے اسے سمجھا بجھا کر حیدر کے پاس بھیجا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حیدر کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کچھ آفس کا کام کرنا تھا۔ تائی امی نے چائے بناتے ساتھ میں اس کو ضروری ٹپس دیتے چائے دے کر حیدر کے پاس بھیجا تھا۔ حیدر، اس نے کمرے میں آتے حیدر کو پکارا۔ جی؟ حیدر نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ حیدر، آپ کی چائے۔ چائے لیپ ٹاپ کے پاس رکھتے خود بھی اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ حیدر نے کام کرتے ساتھ ساتھ چائے ختم کی۔ اس دوران مریم اس کے بازو کے گرد
دونوں بازو لپیٹے اس کے کندھے پر سر ٹکائے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ حیدر حیران بھی ہو رہا تھا اس کی مہربانی پر، لیکن خاموش رہا۔ کیا بات ہے جان؟ حیدر نے اس کا سر چومتے ہوئے پوچھا۔ حیدر آپ کو پتا ہے؟ اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکاتے بولی۔ جان تم بتاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ حیدر نے جھک کر اس کی ٹھوری پر لب رکھے۔ حیدر آپ نے ساتھ والی آمنہ آپی کا بیٹا دیکھا ہے؟ کتنا کیوٹ ہے نا؟ مریم نے آنکھیں جھپک جھپک کر کہا۔ کیوٹ تو ہے پر میری مریم سے زیادہ نہیں۔ حیدر نے اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھے۔ لیکن حیدر آپ کو تو پتا ہے نا مجھے بیبیز کے ساتھ کھیلنا کتنا پسند ہے۔ مریم منہ پھلا کر بولی۔ ہاں تو کس نے روکا ہے تمہیں؟ حیدر نے حیرت کا اظہار کیا۔ سمجھ تو وہ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، پر حیدر اس بات پر آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں روکا، لیکن اب میں رات کو تو اسے اپنے پاس نہیں لا سکتی نا؟ مریم دانت پیس کر بولی۔ حیدر نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ تو پریشانی والی بات ہے۔ حیدر پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا بولا۔ تو پریشانی کا حل بھی تو ہے نا، ہم اپنا بیبی لے آتے ہیں۔ مریم چہک کر بولی۔ مریم؟ حیدر نے کچھ کہنا چاہا۔ حیدر پلیز نا، ہم اپنا بیبی لے آتے ہیں، اس سے تائی ابھی بھی خوش اور میں بھی خوش۔ مریم نے التجا کی۔ بیبی لانا اتنا بھی آسان نہیں ہے ریم جان، بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم سے میری ہلکی سی شدتیں برداشت نہیں ہوتی اور تمہیں بیبی چاہیے۔ حیدر نے معنی خیزی سے کہتے اس کے کانوں سے دھواں نکالا۔ حیدر! مریم نے روحان سی آواز پہ پکارا تو حیدر نے قہقہ لگایا۔ اچھا بتاؤ، تم تیار ہو بیبی لانے کے لیے؟ حیدر نے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ مریم بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلاتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تو چلو پھر بیبی لانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حیدر ایک ہی جھٹکے میں اسے گود میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں مریم سرخ پڑتی اس میں ہی چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ حیدر سرشار سا اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ 3 سال بعد۔ ڈاکٹر کب تک آرام آ جائے گا اس کو؟ مریم نے اپنی گود میں بیٹھی 2 سالہ ماورا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ پریشان نہ ہو مس حیدر، موسم چینج ہونے کی وجہ سے بچے بیمار ہو ہی جاتے ہیں، بہت جلد آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی تو مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلے ریم، ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لیتے حیدر اٹھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو حیدر نے ماورا کی گال کو انگلی سے چھوا۔ وہ منہ موڑ گئی۔ ویسے وہ سب سے زیادہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی، لیکن بیماری میں ہر بچے کی طرح اسے بھی صرف ماں ہی چاہیے تھی، اس لیے آج حیدر کو بالکل نہیں لفٹ کروا رہی تھی۔ پرنسس، یہ تو آپ بابا کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو۔ حیدر افسوس سے بولا تو ماورا نے حیدر کی طرف خاموش نظروں سے دیکھا۔ کار فارمیسی سے کچھ فاصلے پر رکتے حیدر اس کی دوائیاں لینے لگا۔ واپسی پر وہ کار کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی سے ٹکر ہو گئی۔ حیدر؟ ربیہ نے سنبھلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ اسے دیکھتے حیدر کے جبڑے تن گئے۔ حیدر نے وہاں سے جانا چاہا۔ حیدر میری بات سنو، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ حیدر، میں نے تمہیں دھوکہ دینے کا انجام بھگت لیا۔ جس کے لیے میں نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے ہی مجھے دھوکہ دیتے کسی اور سے شادی کر لی۔ ربیہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ جسٹ لیو مائی ہینڈ۔ حیدر نے اپنا ہاتھ جھٹکا پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑو۔ اس سے پہلے کہ حیدر دوبارہ کچھ کہتا وہ حیدر کے آگے کھڑی ہوتی، ایک سے اس کی کلائی پر سخت گرفت جماتی غرائی۔ ایکسکیوز می، تم کون ہو اور کیوں چھوڑوں میں اس کا ہاتھ؟ ربیہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کرتے اس کو دیکھنے لگی۔ جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، جس کی گود میں پکڑی ماورا بھی ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ حیدر اسے پکڑے۔ مریم نے تھوڑا سے پیچھے ہو کر مڑتے حیدر کو ماورا کو پکڑنے کا کہا۔ حیدر نے بنا لمحہ ضائع کیے اس کے ہاتھ سے ماورا کو لے لیا، جسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اس صورتحال میں کیا کرے۔ ہاتھ چھوڑو۔ مریم اپنی دونوں کلائیوں سے آستین اوپر چڑھاتی ہوئی بولی۔ وہ لوگ ایک سائڈ پر تھے شیڈ کے نیچے، اس لیے ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ نہیں چھوڑ رہی؟ ربیہ نے چیلنج کیا۔ چٹاک ایک کرارا تھپڑ لگا تھا اس کی بائیں گال پر مریم کے ہاتھ کا، جو کتنا بھاری تھا اس کا اندازہ ربیہ کو اچھی طرح ہو چکا تھا۔ یوں؟ وہ غرائی۔ ربیہ نے حیدر کی کلائی چھوڑتے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا یوں؟ ہاں یوں مس کبوتری، دوبارہ میرے حیدر کے نزدیک بھی آئی نا تو نقشہ بگاڑ کر رکھ دوں گی تمہارا، سمجھی؟ چٹکی بجاتے اس کو انگلی دکھاتے مریم کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ تم ہوتی کون ہو؟ ربیہ نے اس کو تھپڑ مارنا چاہا
جب حیدر نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بیوی ہے یہ میری، اور اپنی چیزوں کو لے کر وہ اوور پوزیسو ہے، اور میں اس کا شوہر ہوں۔ سوچو مجھے لے کر وہ کتنی پوزیسو ہوگی۔ اس کا اندازہ ویسے تو تمہارے سوجے گال سے لگایا جا سکتا تھا، لیکن اگر تمہیں نہیں ہوا تو میں اسے کہہ دیتا ہوں، پھر سے سمجھا دے تمہیں۔ حیدر نے سرد لہجے میں کہتے اس کے گال کو استحاثیہ سے ایک نظر دیکھتے اپنی نظریں ہٹا لی تھی۔ اس پر سے ربیہ حیدر کی بات پر گھبرا گئی۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ کا تھپڑ بالکل نہیں کھانا چاہتی تھی۔ چلو ریم۔ حیدر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑتے دوسرے سے ماورا کو اٹھائے اپنی کار کی طرف بڑھا، جبکہ ربیہ نے اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ مریم نے جب پلٹ کر دیکھا تو ربیہ کی نظریں حیدر پر ٹکی پا کر دانت پیسے۔ ایک منٹ حیدر، میرا ایئر رنگ گر گیا، میں ابھی آئی۔ بنا حیدر کو مولنے کا موقع دیے وہ واپس پلٹ آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی ربیہ کے پاس آئی۔ ربیہ نے حیرت سے اسے دیکھا جب اگلے ہی لمحے ربیہ کی چیخ نکلی تھی۔ وہ بنا ربیہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے بال کھینچتی ہوئی اسے وارن کرنے لگی۔ میرے حیدر کو دوبارہ اپنی گندی نظروں سے مت دیکھنا، ابھی چھوڑ آئی ہوں پر نہیں چھوڑوں گی۔ اچھی طرح اس کے بال کھینچ کر اپنے ہاتھ جھاڑتی ہوئی بولتی جیسی آئی تھی ویسی ہی غائب ہو گئی۔ ربیہ پاؤں پٹکتی اپنا ہولیا درست کرتی واپس گئی۔ وہ بھی آ کر کار میں بیٹھتی تو حیدر نے ماورا کو اس کی گود میں بٹھاتے ہوئے قہقہہ لگایا۔ آپ خاموش رہیں، جتنا مجھے غصہ ہے میں نے آپ کے بھی بال کھینچ دینے ہیں۔ میڈم نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ سے چھڑوایا تک نہیں کیا، غصے سے چٹک کر بولی۔ حیدر نے جھک کر اس کی پیشانی چومتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اس کے قہقہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیسے اس کی ریم پنچے جاڑ کر ربیہ کے پیچھے پڑتی اسے مزہ چکھا چکی تھی۔ حیدر کا وہ منظر یاد کرتے بار بار قہقہ لگانے کا دل چاہ رہا تھا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے کار سٹارٹ کی۔ حیدر کو ہنستے دیکھ کر ماورا بھی ہنس رہی تھی اور مریم ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر خود بھی ہنس پڑی۔ ان تینوں کا چھوٹا سا ہنستا مسکراتا کارواں اپنے مینشن کی طرف رواں دواں تھا۔